فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ایمان، ایک دل دہلا دینے والی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہاڑوں پر سورج غروب ہو رہا تھا، ہر چیز پر ایک سنہری چادر سی تن گئی تھی۔ محل میں خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے اس عورت کی جو دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کے محل میں رہتی تھی، لیکن اس کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اس کا نام تھا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی ظالم حکمرانوں کا ذکر ہوگا، فرعون کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ وہ جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ جو انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلاتا تھا۔ لیکن اس کے محل کے اندر وہ عورت جسے وہ اپنی ملکہ کہتا تھا، وہ ایمان لے آئی تھی۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں۔ مال و دولت، شان و شوکت، نوکر چاکر، محل اور ہر طرح کی آسائش ان کے پاس تھی، لیکن دل میں ایک خلا تھا، ایک سچ کی تلاش تھی جو دنیا کی دولت سے نہیں بھری جا سکتی تھی۔ پھر ایک دن حضرت آسیہ کے کانوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچا، وہ پیغام جو ایک خدا کی طرف بلاتا تھا، وہ پیغام جو سچائی اور عدل کی طرف لے جاتا تھا۔ حضرت آسیہ کے دل نے گواہی دی، یہی سچ ہے، یہی روشنی ہے جس کی تلاش تھی۔ جب حضرت آسیہ نے دل سے اللہ پر ایمان لایا تو وہ جانتی تھیں کہ ایک دن فرعون کو معلوم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے سچ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ فرعون کو خبر ملی کہ اس کی اپنی بیوی، اس کی ملکہ اس پر ایمان نہیں رکھتی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون کا غرور لرز اٹھا۔ اس نے حضرت آسیہ کو محل کے سب سے گہرے حصے میں قید کروا دیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو مارنے کا حکم دیا۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، جسم پر کوڑے برسائے گئے، لیکن حضرت آسیہ کے لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ سورۃ التحریم آیت 11۔ فرعون نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو جلتے ہوئے سورج کے نیچے رکھا جائے، پتھر ان پر رکھے جائیں تاکہ وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں، لیکن ان کی زبان پر صرف اللہ کا نام تھا۔ ان کے دل میں خوف نہیں تھا، بلکہ سکون تھا۔ جب حضرت آسیہ پر ظلم کی انتہا ہو گئی اور ان کا جسم ٹوٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کا گھر دکھا دیا۔ حضرت آسیہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی فتح تھی۔ ایک عورت جو دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑی رہی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور آخر کار اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت آسیہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت آسیہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایمان صرف مردوں کا کام نہیں، عورت بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی جان، اپنی آسائش سب
کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ آج جب ہم ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں، تو حضرت آسیہ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے، ایک عورت جو جنت کی ملکہ بن گئی۔ فرعون کے ظلم کا جواب حضرت آسیہ نے صبر، دعا اور یقین کے ساتھ دیا۔ ان کی دعا، ان کا ایمان آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔